بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی آنے والی کابینہ انتہائی خطرناک قرار۔ امریکی دفاعی نظام چائنا اور روس کے حملے کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی مشیر۔ میرے لیے امریکی سازش کا معاملہ اب ختم ہو چکا، عمران خان۔ ترکیہ میں ہونے والے دھماکے کی مرکزی ملزمہ ایک خاتون نکلی۔ سپریم کورٹ فوراً فیصلے کر دیتی ہے اور جہاں کرنے چاہیے وہاں منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تحریک انصاف۔ انڈیا میں آنے والے برسوں میں آبادی میں ہوشربا اضافہ۔ تحقیق۔ روس سے فرار ہونے والے روسیوں کی پناہ گاہ۔ جاپان کی بے ذائقہ کینڈیز۔ 16 بچے پیدا کیے لیکن بوڑھی ماں کو کوئی بچہ رکھنے کو تیار نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کے ایک اعلیٰ سطحی فوجی جنرل نے نیتن یاہو کی جانب سے بزالل کو وزیر جنگ کا قلمدان سپرد کیے جانے کے امکان کو امن کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہوئے مستقبل قریب میں بڑے سانحے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی جنرل آموس، جو اس سے پہلے غاصب صہیونی کی وزارت جنگ میں سیکیورٹی اور سیاسی سیکشن کے سربراہ کے فرائض انجام دے چکے ہیں اور نیشنل ملٹری انٹیلیجنس سینٹر کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اس نے نئے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے اعلان کردہ نئی کابینہ کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے مستقبل قریب میں اس کے تباہ کن نتائج سے خبردار کیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ بزالل صہیونزم پارٹی کے صدر ہیں۔ دوسری طرف غاصب صہیونی کے صدر نے نیتن یاہو کو نئی کابینہ تشکیل دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب نیتن یاہو کے پاس اپنے حتمی کابینہ تشکیل دینے کے لیے 28 دن کا موقع ہے۔ اگر وہ اس مدت کابینہ تشکیل نہیں دے پاتے تو انہیں مزید 14 دن کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ اس مدت میں کابینہ تشکیل دینے میں ناکام رہتے ہیں تو الیکشن دوبارہ منعقد کروائے جائیں گے۔ اسرائیل کے اندرونی حلقوں میں نیتن یاہو کی ممکنہ کابینہ کے بارے میں شدید تشویش اور پریشانی پائی جاتی ہے، کیونکہ ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہ شدت پسند عناصر کو اہم اور حساس وزارتیں سپرد کرنے والے ہیں۔ یہ پریشانی صرف اسرائیل کے اندرونی حلقوں تک محدود نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی اس بابت شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکی میزائل دفاعی نظام بہت بری حالت میں ہے اور وہ دوسرے ممالک کے حملوں کو نہیں روک سکتا۔ جان بولٹن نے خبردار کیا ہے کہ امریکی دفاعی نظام ABM چائنا اور روس کے حملے کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جان بولٹن نے کہا کہ امریکہ کو اپنے دفاعی نظام کو ترقی دینے کو پہلی ترجیح دینا ہوگا۔ جان بولٹن نے ایران کی طرف سے پہلے ہائپرسونک میزائل کے تجربے کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے حریف ہائپرسونک اور دوسری خطرناک ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہے ہیں اور ان ممالک کے خطرات کے مقابلے میں امریکہ کے دفاع اور آمادگی کی سطح بہت نیچے آ گئی ہے۔ جان بولٹن نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ پر حملے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور امریکہ کی دفاعی صلاحیت نے درست طرح سے ترقی نہیں کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے لیے امریکی سازش کا معاملہ اب ختم ہو چکا۔ عمران خان نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا کہ جس پاکستان کی قیادت کرنا چاہتا ہوں اس کے سب کے ساتھ بالخصوص امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اپنی حکومت گرائے جانے میں امریکی سازش سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا۔ اب یہ بات میں نے پسے پشت ڈال دی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات آقا اور غلام یا آقا اور نوکر جیسے رہے ہیں اور ہمیں کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس پر میں امریکہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ دوسری طرف نون لیگ کا کہنا ہے کہ امریکی سازش کا بیانیہ پسے پشت ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔
آپ کو جواب دینا پڑے گا جس بیانیے پر پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پھیلایا۔ جواب دیے بغیر صرف دستبرداری کافی نہیں ہے۔ یہ عمران سے سوال نہیں بلکہ آج عمران کی بات پر یقین کرنے والوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان نے اقتدار کی خاطر پاکستان کے خارجہ تعلقات کو سنگین خطرات میں ڈالا۔ ملکی مفادات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلا گیا۔ ملک اور قوم کو داؤ پر لگا دیا۔ قوم کو جھوٹ سکھا کر اب کہتے ہیں کہ امریکی سازش والی بات ختم۔ افواج پاکستان اور اداروں کو غدار ٹھہرا کر بات ختم۔ عمران خان نے اپنے جھوٹ کے لیے آئینی عہدوں سے آئینی شکنی کروائی۔ ملک کو تہس نہس کر کے آج امریکی سازش کے بیانیے سے دستبردار ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے حامیوں کو پاگل اور بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے۔ وہ آج اپنے جھوٹے بیانیے سے دستبردار ہو گئے۔ یہ دوستو نون لیگ کا کہنا ہے۔ ترکیہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے مرکزی کردار شامی نژاد کرد لڑکی احلام البشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا تعلق علیحدگی پسند عسکری جماعت کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ لڑکی کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمہ کی شناخت 23 سالہ احلام البشیر کے نام سے ہوئی ہے، جو شام کے شہر عفرین سے ترکیہ آئی تھی۔ امریکہ، مغربی اتحاد اور اقوام متحدہ بھی اس تنظیم کو بلیک لسٹ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ترک وزیر داخلہ سلیمان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم انہوں نے گرفتار ہونے والے مرکزی کردار کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر سے انکشاف ہوا کہ وہ ایک خاتون تھی اور گرفتار ہونے والا مرکزی کردار بھی خاتون ہی تھا۔ استنبول پولیس کی جانب سے ایک تصویر اور ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں ملزمہ کے گھر چھاپے، اس کی گرفتاری اور تلاشی کے مناظر ہیں، جبکہ تصویر میں کوئی تاریخ درج نہیں ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے میں ایک خاتون کا کردار ہے۔ اس خاتون کو ایک بینچ پر 40 منٹ سے زیادہ بیٹھے ہوئے دیکھا گیا، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے گئی تو دھماکہ ہو گیا۔ استنبول پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون نے جو پارسل بینچ کے نیچے رکھا تھا اس میں مقناطیسی بم تھا، جسے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑایا گیا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے ادارے کو اتنا کمزور نہ کریں کہ پھر لوگ اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ ملک میں لوگوں کا عدالتوں اور اداروں پر اعتبار بہت کم ہو گیا ہے۔ برطانوی عدالت نے ایک کیس میں التوا پر شہباز شریف پر جرمانہ کیا، اس کا موازنہ پاکستانی عدالتی نظام سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس اور سینئر ججز خصوصاً ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے کہوں گا کہ آپ کا موازنہ دنیا سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کا اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا ہے جس میں جو چاہے جو مرضی کرا لے۔ پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے، سیاسی فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ جہاں فیصلے نہیں کرنے ہوتے وہاں سپریم کورٹ اور عدالتیں فوراً فیصلے کر دیتی ہیں، اور جہاں کرنے چاہیے وہاں ہم منتیں ترلے کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس لیے عدالتی نظام کا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ اداروں نے غلط فیصلوں سے خود کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہم نے کہا ہے کہ تنازعات سے بچیں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ انڈیا میں آنے والے برسوں میں آبادی میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، جس کے لیے ملک تیار نہیں ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی صورتحال کو مزید سنگین بنا دے گی۔ ممبئی، جو انڈیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، گزشتہ 30 سالوں میں تقریباً 80 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ شہر کی آبادی 2 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور کچھ سالوں تک مزید 70 لاکھ کے اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دیگر بڑے شہروں کی طرح ممبئی کے ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، پانی اور انفراسٹرکچر نے اپنا معیار برقرار نہیں رکھا، اور تقریباً 40% افراد کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ انڈیا کے چند پوش علاقوں کے ساتھ ساتھ پرہجوم عمارتوں میں پانی، بجلی یا صفائی مناسب انتظامات نہیں ہیں۔
ممبئی کے مضافات میں رہنے والے روزگار کے لیے گھنٹوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بھری ٹرینوں کے دروازوں سے باہر لٹکتے نظر آتے ہیں۔ سڑکیں مونسون کے دوران سیلابی پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ کچی آبادی دھاراوی، جہاں 10 لاکھ افراد مقیم ہیں، لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح چیونٹیاں بھیڑ کے باوجود اپنی گلیوں میں چلتی رہتی ہیں، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح آبادی میں ہے۔ اقوام متحدہ نے تخمینہ لگایا ہے کہ انڈیا کی آبادی موجودہ 1 ارب 40 کروڑ سے بڑھ کر چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اور کچھ ہی سالوں تک 1 ارب 70 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ جبکہ بجلی کی پیداوار، اسٹیل اور کنکریٹ کے استعمال سے کاربن کا اخراج زیادہ ہوگا۔ نئی دہلی، جو 20 ملین افراد کا گھر ہے، ہر سال موسم سرما میں کراچی اور لاہور کی طرح زہریلی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مونسون کا موسم زیادہ بے ترتیب اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ گرمیوں کے موسم کو پہلے سے زیادہ شدید بنا رہا ہے۔ پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا کے عہدیدار پونم متریجا نے بتایا کہ غریب لوگ خاص طور پر شہروں میں نقل مکانی کرنے والے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شکایت کرنے کی بجائے ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو آگے تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روسی صدر پیوٹن کے حکم پر فوجی بھرتی کی مہم نے روسیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ فوج میں جبری بھرتی کی مہم شروع ہونے کے بعد بڑی تعداد میں شہری پڑوسی ممالک ترکیہ، جارجیا، جزیرہ کیریبین دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر روس کے دولت مند لوگ شامل ہیں۔ دولت مند روسیوں کی بڑی تعداد سرمایہ کاری کے ذریعے گریناڈا کی شہریت کی کوشش کر رہی ہے۔ درخواست دہندگان ایسا پاسپورٹ حاصل کر رہے ہیں جو انہیں چائنا، برطانیہ اور یورپ سمیت 100 سے زیادہ مقامات پر بغیر ویزا کے سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ گریناڈا میں سرمایہ کاری کے ویزوں کے لیے درخواستیں تقریباً 4 گنا بڑھ کر تقریباً 200 تک پہنچ گئی ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے نے ممالک اور خطوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ ستمبر میں یورپی یونین نے ان کے لیے دورہ کرنا مشکل اور مہنگا بنا دیا ہے۔ روس کے بہت سے امیر ترین شہریوں نے مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنے اثاثے اور لگژری یاٹ دبئی اور ترکیہ جیسے مقامات پر منتقل کر دیے ہیں۔ گریناڈا سن 1980 کی دہائی میں امریکی قیادت میں حملے کے بعد سے سیاسی طور پر ایک مستحکم ٹیکس کی پناہ گاہ بن گیا ہے، جس میں کوئی سرمایہ، وراثت یا عالمی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ جاپانی کھانوں میں ذائقہ ڈالنے کے لیے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے دنیا کی اولین بے ذائقہ ٹافی تیار کی ہے، جس کا ذائقہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ اسے آئیجی نوشینیائی کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب بے ذائقہ ٹافی ہے۔ نہ یہ میٹھی ہے، نہ کھٹی، نہ ہی ترش ہے اور نہ ہی نمکین، بس یہ مکمل طور پر کسی بھی ذائقے سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ اس میں ٹھنڈک بھی نہیں شامل کی گئی۔ لیکن ذائقے سے مکمل طور پر پاک شے بنانا آسان نہیں ہے، کیونکہ اکثر غذائی اشیاء کا کوئی نہ کوئی ذائقہ تو ضرور ہوتا ہے۔ جاپان کی 7 کمپنیوں نے اپنے بے ذائقہ مصنوعات ایک ساتھ پیش کرتے ہوئے 7 نومبر کو ایک مقابلہ منعقد کروایا تھا تاکہ لوگ اپنی بہترین بے ذائقہ ٹافی کو ووٹ دے سکیں۔ اس کے بعد لارسن کی بے ذائقہ ٹافیوں کو بہترین قرار دیا گیا تھا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو کہ خود تکالیف برداشت کر لیتی ہے، 100 غم بھی سہ لیتی ہے اور اولاد کا ظلم بھی برداشت کر لیتی ہے، مگر پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے عالمی سوشل میڈیا صارفین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میکسیکو کے شہر اوگزاکا سے تعلق رکھنے والی ماں ڈونا نے اس وقت سب کی توجہ حاصل کر لی جب ان کی آنکھوں میں موجود موٹے موٹے آنسوں اور تڑپتی آنکھوں اور تکلیف دہ آواز نے اپنی تکالیف بیان کی۔ کہتے ہیں کہ ماں ہر تکلیف سہ لیتی ہے، مگر اس 97 سالہ بدقسمت ماں نے 16 بچوں کو اپنے پیٹ کاٹ کر جوان کیا، ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بدلے ماں کو یہ صلہ ملا کہ بیٹے تو اپنی بیویوں کو لے کر چل دیا، مگر اکلوتی ماں ایک جھونپڑی میں اپنی بچی کھچی زندگی گزر بسر کر رہی ہے۔
تاہم اس سب میں ان کے پالتو جانور اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ اس ماں نے چھوٹا سا باغ بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ بات جان کر بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ دن رات صبح شام صرف دریا کے نام پر کالا پانی پیتی ہیں۔ اپنے بچوں کی بے رخی کا غم بوڑھی ماں پر کچھ اس طرح جھلک رہا تھا کہ آواز میں تکلیف اور چہرے پر بچوں کی طرح ستم ظریفی عیاں تھی۔ اگرچہ اس کے دامادوں نے اس کے لیے جگہ کا انتظام کیا، مگر بوڑھی ماں کے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا۔ 97 سال ماں اس وقت بھی اپنے بچوں کے واپس لوٹنے کی امید لیے بیٹھی ہے، جبکہ گزر بسر کے لیے وہ کڑھائی کا کام بھی کرتی ہے، جس سے 2-4 روپے مل جاتے ہیں۔ ایک برطانوی میاں بیوی نے 17 سال قبل چائنا سے ایک بچہ گود لیا اور اس کے اصل ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے کلچر کے قریب تر رکھیں گے۔ اس برطانوی ماں باپ نے اس بچے کو چینی کلچر کے قریب رکھا، مگر 17 سال بعد اس برطانوی جوڑے کو ایک ایسی غلطی کا علم ہوا کہ جس بچے کو چینی بچہ سمجھ کر اسے چینی زبان سکھاتے اور چینی کلچر سے آشنا کراتے رہے، وہ دراصل کورین تھا۔ اس بچے کو پالنے والی اس کی برطانوی ماں نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ 17 سال بعد ہمیں اپنے بیٹے کی برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی، اور جب ہم نے سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھا تو اس کے ماں باپ کے فیملی نیم کم تھے۔ اس سے ہمیں احساس ہوا کہ بچے کے اصلی والدین چینی نہیں بلکہ کورین تھے۔ یہ بات ہم نے بچے کو گود لیتے وقت محسوس نہیں کی، چونکہ ہم انہیں چائنا میں ملے تھے اور وہیں بچہ گود لیا تھا، چنانچہ ہم انہیں چینی سمجھے اور ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق بچے کو چینی زبان اور ثقافت سکھاتے رہے۔ خاتون کی یہ ویڈیو دوستوں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 28 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ ایک تجربے سے انکشاف ہوا ہے کہ کورونا کو بلند درجہ حرارت والے ماحول میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے کے لیے رکھا جائے تو اس سے کورونا تیزی سے تلف ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ اس سے قبل کورونا کو مختلف درجہ حرارت پر رکھ کر اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، لیکن بلند درجہ حرارت 1 سے 20 منٹ تک نوٹ کیا گیا، جو عملی طور پر ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ عمل مہنگا اور مشکل ہو سکتا ہے۔ اب ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے شعبہ برقیات اور کمپیوٹر کے پروفیسر ایرم ہان نے ثابت کیا ہے کہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے کا بلند درجہ حرارت کورونا کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہوا میں پرواز کرنے والے کورونا کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ایرم نے فولادی نلکی بنائی اور اس میں کورونا سے بھرپور مایع بھرا اور اسے فوری طور پر بہت گرم کیا اور پھر فوراً ہی اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ کورونا کو بہت تھوڑے وقفے کے لیے گرم کیا گیا تھا تو وہ تلف ہونے لگے۔ اس طرح 1 سیکنڈ سے بھی کم دورانیہ کا درجہ حرارت کورونا کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر 72 درجے سینٹی گریڈ پر محلول کو نصف سیکنڈ تک گرم کیا جائے تو مایع میں کورونا کی تعداد 1 لاکھ گنا تک کم ہو جاتی ہے اور کورونا کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ پروفیسر ایرم کے مطابق یہ ایک بہت اہم دریافت ہے کیونکہ مختصر دورانیے کی حرارت پیدا کرنا قدرے آسان ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا ایک انوکھا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس میں 2 بندروں کو آنکھوں کے پردہ چشم پر کوئی منظر نہیں دکھایا گیا بلکہ ان کے دماغ میں خاص الیکٹروڈ لگائے گئے جو سگنل ظاہر کر رہے تھے۔ اس طرح کسی دماغ میں پابند لگا کر واضح ترین ہائی ریزولوشن عکس حاصل کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران آنکھوں کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے سر پر لگے کیمروں میں لگے پابند تک مناظر پہنچا کر بعض لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ مناظر دیکھنے کے قابل بنایا گیا تھا، لیکن اس میں تصویر کا معیار بہت ہی بھدا یا بلر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں سینما سکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے وہ رزلٹ برآمد نہیں ہوتے بلکہ دیکھنے والا صرف چند نقطے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اب سائنسدانوں نے آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا یہ انوکھا تجربہ کیا ہے۔ امریکہ کی آزاد ریاست باجا کیلیفورنیا سر میں ایک شخص کی وصیت میں عمل کرتے ہوئے مرنے کے بعد قیمتی گاڑی میں دفنا دیا گیا۔
اس شخص کا نام ڈون اڈان ارانا تھا اور وہ پورٹو سان کارلوس کا رہائشی تھا۔ 2 سال پہلے اس کے بیٹے نے ایک قیمتی گاڑی لوڈر ٹرک اسے تحفے میں دیا تھا، لیکن وہ زیادہ دن اسے اپنے استعمال میں نہ رکھ سکا کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہ ایک ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بیماری خطرناک ہے اور وہ اس دنیا میں چند ہی دنوں کا مہمان ہے تو اس نے وصیت کی کہ اسے اپنے بیٹے سے تحفے میں ملی ہوئی گاڑی سمیت دفنا دیا جائے۔ چند روز پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو اہل خانہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر ایک بڑی قبر بنوائی جس میں پہلے ایک کرین کی مدد سے یہ لوڈر ٹرک اتارا گیا۔ اس کے بعد ڈون اڈان کا تابوت اس لوڈر کے پچھلے حصے میں رکھ کر قبر بند کر دی گئی۔ اس کارروائی کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور پھر مقامی میڈیا بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ اس بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حرکت کے لیے ڈون اڈان کے اہل خانہ پر جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس غیر معمولی قبر کے لیے مقامی انتظامیہ سے قانونی اجازت نہیں لی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ مال و دولت سمیت تدفین کا عمل ہزاروں سال پرانا ہے جو قدیم مصر کے فرعونوں میں بہت مقبول تھا۔ مصری فرعونوں کو مرنے کے بعد ان کے مال و دولت اور ساز و سامان کے علاوہ ذاتی زندہ غلاموں اور زندہ پالتو جانوروں تک کے ساتھ بڑے بڑے مقبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ اہرام مصر میں بھی ایسے ہی مقبرے موجود ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔